ناروال میں غلط آؤٹ دینے پر جنگ چھڑ گئی، ہسپتال کی ایمرجنسی میدان جنگ بن گئی۔ فریقین کے ایک دوسرے پر ڈنڈوں سے وار، 4 افراد زخمی۔ کرکٹ گراؤنڈ میں غلط آؤٹ دینے پر جھگڑے نے طول پکڑا، زخمی کھلاڑی ہسپتال لایا گیا تو ایمرجنسی میں بھی جھگڑا ہو گیا، 5 افراد گرفتار، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے زبردستی گرڈ سٹیشنز کا کنٹرول سنبھال لیا، اپنے ایم پی ایس کو معاملات ہاتھ میں لینے کی ہدایت۔ کہتے ہیں کے پی پولیس وابڈا کے کہنے پر شہریوں کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرے گی۔ علی امین گنڈاپور نے ڈیرہ عثمان خان گرڈ سٹیشن پہنچ کر حکام کو شیڈول تھما دیا، کہا کہ تمام فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے ہوگی۔ میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی فیڈر پر بھی نہیں ہوگی۔ جو ہمارے واجبات ویسے بن رہے ہیں جو کہ ہمارے سی سی آئی سے اپرووڈ ہیں، وہ تقریباً 1600 ارب کے قریب ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل رہے۔ مجھے صوبے کا پہلے پیسہ چاہیے جو آپ نے دینا ہے، کہ اگر پیچھے سے تم لوگوں نے کوشش کی کہ نیشنل گریڈ سے بجلی کم کرو گے تو میں نیشنل گریڈ کی بجلی یہاں سے بند کر دوں گا۔ میرا سٹیپ 2 یہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر وفاق کو دھمکی دے ڈالی۔ ہنگامی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارا حق نہیں مل رہا، وفاق کی طرف سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم کر کے 18 گھنٹے کرنے کے وعدے پر عمل نہیں ہوا۔ وفاق کی جانب سے 1600 ارب کے واجبات بھی نہیں دیے جا رہے، پیسے نہ ملنے پر آئی ایم ایف کو شکایت لگانے کا بھی اعلان۔ علی امین گنڈاپور نے دھمکی دی کہ نیشنل گرڈ سے بجلی بند کی گئی تو وہ بھی بٹن بند کر دیں گے۔ مزید کہا کہ کسی فیڈر پر 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دوں گا۔ ایم پی اے فضل الہی اپنے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے نقش قدم پر چل پڑے، مشتعل مظاہرین کے ساتھ پیسکو کے رحمان بابا گرڈ پر دھاوا بول دیا، زبردستی 4 فیڈرز چالو کرا دیے۔ یہ فیڈرز بجلی چوری اور بل نہ دینے میں سر فہرست ہیں۔ ممبر صوبائی اسمبلی نے پیسکو سٹاف کے ساتھ زور زبردستی بھی کی۔ ٹانک سے ایم پی اے عثمان خان بیٹنی نے بھی وزیر اعلیٰ کے اعلان کے بعد زبردستی بجلی بحال کرا دی۔ حکومت کا ساتھ دیں یا اپوزیشن میں جائیں، مولانا فضل الرحمان نے جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس 29 اور 30 جون کو اسلام آباد میں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات پر شورا ارکان سے مشاورت کریں گے۔ اجلاس میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ ملک کے کئی شہروں میں موسم گرم اور خشک، عید کے تیسرے روز بھی لو کے تھپیڑے۔ سرگودا، جہلم اور گجرانوالہ میں درجہ حرارت 42 تک پہنچ گیا۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 39 ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ کراچی کا درجہ حرارت 37 تک رہنے کی پیش گوئی۔ ملتان اور گرد و نواح میں گرمی کی شدت برقرار۔ آج اسلام آباد سمیت پنجاب کے بعض علاقوں میں بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کا نیا سلسلہ آج شروع ہونے کی پیش گوئی۔ سعودی عرب میں شدید گرمی، حج کے دوران ہیٹ سٹروک کے باعث 577 حجاج کرام شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جاں بحق حجاج میں سے 323 کا تعلق مصر اور 144 کا انڈونیشیا سے ہے۔ اردن کے 60، تیونس کے 35 حجاج بھی چل بسے۔ حج کے دوران شدید گرمی سے ایران کے 11، سینیگال کے 3 حجاج جاں بحق ہوئے۔ گزشتہ روز مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شکاگو میں ہیٹ ویو نے 67 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ کئی ریاستوں میں درجہ حرارت 38 ڈگری تک پہنچ گیا۔ نیو یارک میں 20 اور 21 جون کے لیے ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ اوہایو اور مشیگن میں معمولات زندگی درہم برہم۔ بھارت دارالحکومت نئی دہلی میں شدید گرمی، ہیٹ ویو سے 5 افراد ہلاک۔ گزشتہ روز دہلی میں درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ 6 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شدید گرمی کے دوران نئی دہلی کے شہریوں کو پانی کی بھی شدید قلت۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، اپ گریڈیشن کے جاری کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے دفاتر گرائے جانے کے کام کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کا 30 جون تک دفاتر گرانے کا کام مکمل کرنے کا ٹاسک۔ عید تعطیلات کے بعد مشینری اور مزدوروں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت۔
عید کا تیسرا اور چھٹی کا آخری روز، کل کے مہمان آج بن گئے میزبان، چٹپٹے کھانوں سے دسترخوان سج گئے، قورمہ، کڑھائی، کوفتے، نہاری، بریانی اور باربیکیو سے تواضع، انواع اقسام کے پکوانوں کی خوشبوؤں سے محلے مہک اٹھے، ریسٹورنٹس پر رش، فاسٹ فوڈ والوں کے بھی وارے نیارے، دوست احباب کی بیٹھکیں، بچوں کا عیدی خرچ کرنے کا مشن مکمل۔ فلسطین میں اسرائیل کی دہشت گردی عید کے تیسرے روز بھی جاری، غزہ کے علاقے المواسی میں اسرائیلی فوج کی خیموں پر وحشیانہ بمباری، اسرائیلی فوج کے حملے میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 37,372 فلسطینی شہید، 85,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ جنگی جنون کے مرض میں مبتلا اسرائیل کا دہشت گردی کا دائرہ لبنان تک بڑھانے کا اعلان، صہیونی فوج نے لبنان میں کارروائی کے لیے آپریشنل منصوبوں کی منظوری دے دی۔ ٹرمپ کی اپیل مسترد، سزا 11 جولائی کو سنائی جائے گی۔ نیو یارک کی عدالت کا ٹرمپ گیگ آرڈر چیلنج کیس چلانے سے انکار، کورٹ آف اپیلز نے ٹرمپ کی اپیل کوئی قابل ذکر آئینی نقطہ موجود نہ ہونے پر مسترد کی۔ ٹرمپ کو اس کیس میں پچھلے ماہ مجرم قرار دیا گیا تھا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاری زور و شور سے جاری، نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن کے لیے پورے امریکہ میں پولز جاری۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدعنوانی کے مقدمات کے باوجود انتخابی مہم چلانے میں مصروف۔ ایک سروے کے مطابق ٹرمپ کی جیت کی 57% پیش گوئی، بائیڈن کی مقبولیت کا گراف محض 37% رہ گیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش، امریکی خواتین سے شادی کریں اور شہریت حاصل کریں، بائیڈن کا صدارتی انتخاب سے پہلے بڑا اعلان، 17 جون تک 10 سال مکمل کرنے والے غیر قانونی تارکین فائدہ اٹھا سکیں گے۔ 21 سال سے کم عمر بچوں کے 50,000 والدین امریکی شہریت کے لیے اہل قرار۔ غیر قانونی تارکین وطن کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش، امریکی خواتین سے شادی کریں اور شہریت حاصل کریں، بائیڈن کا صدارتی انتخاب سے پہلے بڑا اعلان، 17 جون تک 10 سال مکمل کرنے والے غیر قانونی تارکین فائدہ اٹھا سکیں گے۔ 21 سال سے کم عمر بچوں کے 50,000 والدین امریکی شہریت کے لیے اہل قرار۔ اور ورلڈ کپ T20 کا سپر 8 مرحلہ آج سے شروع ہوگا۔ پہلے میچ میں جنوبی افریقہ اور امریکہ مد مقابل، نیوزی لینڈ اور سری لنکا سپر 8 کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے۔ پاکستانی ٹیم کا سفر بھی پہلے راؤنڈ میں اختتام پذیر ہو چکا ہے۔